نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم سامعین حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس موضوع ہمارا چل رہا ہے. اس سے پہلے اس موضوع پر 6 خطبات ہو چکے ہیں. نبوت سے پہلے کی زندگی تک ہم پہنچے تھے جب آپ کی عمر مبارک 38 سال ہوئی. آپ اپنی قوم کے طور طریقے اور زندگی کے انداز سے بڑے بیزار، نہ کوئی قانون نہ کوئی اصول، اس بے آئین زندگی کو دیکھ کر اور ایک جنگل کی زندگی کو دیکھ کر آپ بڑے پریشان تھے. جس کا زور چلتا وہ دوسرے کی عزت پر، دوسرے کی مال پر، دوسرے کی جان پر قبضہ کر لیتا. کسی کو بھی اپنی جان اور مال کا تحفظ نہ تھا. اچھائی اور خوبی والی شاید کوئی بات ان کے اندر پائی جاتی ہو. دنیا کا ہر طرح کا جرم ان کا صرف پیشہ ہی نہیں تھا بلکہ ایک اعزاز بن چکا تھا.
ایسے حالات کو دیکھ کر آپ بڑے ہی پریشان رہتے۔ آخر کار آپ نے مکہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک غار، جس کو غار حرا کہا جاتا ہے، اس میں جا کر آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کے ساتھ ساتھ آنے جانے والے مسافروں کی خدمت، بھٹکے لوگوں کو راستہ بتلانا، اور ساتھ یہ سوچ اور فکر کہ اس قوم کی اصلاح کیسے کی جائے۔ دن رات اس سوچ اور فکر میں آپ بیٹھے رہتے کہ قوم کی اس ظالمانہ نظام سے اور بے ڈھنگی زندگی سے کیسے ان کو مہذب اور مرتب زندگی دی جائے۔ کئی دن اور کئی راتیں اسی سوچ اور فکر میں گزرتی۔ کھانے پینے کا انتظام گھر سے لے کر جاتے اور اسی سوچ میں بیٹھے رہتے۔ کئی ہفتے اور کئی مہینوں کی لمبی سوچ اور فکر کے بعد آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جس مقصد کے لیے، جس سبیل کے لیے آپ کوشش میں تھے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اس طرح کہ لوگوں کے جرم اور گناہوں اور ان کی بے ڈھنگ زندگی کی اصلاح کے لیے آپ کی سوچ اور فکر کس قدر ہے۔ تنہائیوں میں جا کر کئی دن، کئی راتیں بیٹھے یہی سوچ اور فکر ہے کہ قوم کی اصلاح کیسے ہو۔ یہ ہے قوم کا غم اور ہمدردی۔ ابھی نبوت نہیں ملی، نبوت سے پہلے کی زندگی کے اندر بھی قوم کا احساس، ان کی اصلاح، ان کے جرموں کا ختم کرنا اور بھولی ہوئی مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا، یہ آپ کی دن رات کی سوچ اور فکر ہے۔ ایک قوم کے ہمدرد اور دائی اور قوم کے مصلح کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنی قوم کا غم لے کر بیٹھے، سوچ اور فکر کرے، تو یقیناً اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے۔ آپ کے پاس نہ کوئی ظاہر اسباب اور وسائل تھے، نہ بھی بیٹھنے کے لیے کوئی بہترین کوئی دفتر ہے، کوئی مکان ہے، کوئی محل ہے، نہ کوئی ساتھیوں کا کوئی گروہ اور جتھا ہے، نہ کوئی اور ظاہر اسباب اور وسائل ہے، لیکن دل کے اندر قوم کی اصلاح کا درد ضرور ہے۔ اس غم اور درد کو لے کر آپ راتوں اور دنوں کو سوچتے ہیں، تو آخر اللہ نے رہنمائی کی۔ اگر ہم بھی اپنے پیغمبر کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی قوم کا غم اور درد لے کر اس سوچ اور فکر میں رہیں کہ میری قوم، میری برادری، میرے گلی محلے والے، ان کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، یہ بے شمار جرم ہمیں نظر آ رہے ہیں، لوگوں کو کیسے ان سے بچایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ آپ اکیلے ہیں، آپ پڑھے لکھے زیادہ نہیں بھی، اسباب و وسائل نہیں بھی، اگر سچی سوچ اور فکر اور درد ہوگا تو اللہ تعالیٰ رہنمائی ضرور کرے گا، یہ اس کا قانون اور اصول ہے۔ لیکن یہ درد دل میں پیدا تو ہو، یہ دل کے اندر غم اور درد پیدا کرنا یہ تو تیرا میرا اختیار ہے۔ آگے اسباب اور وسائل دینا جس ذات کے لیے کریں وہ اسباب خود ہی پیدا کرتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگی کے درد تو بڑے یاد آتے ہیں، مجھے فلاں بھی غم پہنچا، فلاں بھی درد ہے، فلاں نے مجھ پر ظلم کیا، فلاں نے زیادتی کی، اپنا درد ہے، اپنی اولاد کا بڑا درد ہے۔
ان کے مستقبل کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے بڑی سوچیں اور فکریں ہیں کہ کبھی قوم کا درد بھی لے کر بیٹھے، کبھی راتوں پوری ایک رات نہیں تو کوئی 2 گھنٹے رات کو سوچ اور فکر میں لگائیں کہ یہ لوگوں کی جو بے راہ روی ہے ان کو کیسے اصلاح کی جائے، بے نماز ان کو نمازی کیسا بنایا جائے، اچھے بھلے کاروباری زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو زکوٰۃ پر کیسے لگایا جائے، فلاں جرم کرتے ہیں ان کو کیسے بچایا جائے۔ تو کبھی یہ وقت نکال کر یہ سوچ اور فکر کریں تو یقیناً اللہ رحمائی فرمائے گا، اسباب دے گا، وسائل دے گا۔ جن انگلیوں پر گنے جانے والے چند افراد نے یہ غم اور پریشانی دی ہے، ان کے پاس نہ کوئی زیادہ علم، نہ کوئی دولت، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی ساتھی، اکیلے تنہا کھڑے ہوئے ہیں قوم کا درد لے کر، تو اللہ نے ہزاروں نے لاکھوں کی ان کے ساتھی بنا دیے، اس کی ایک آواز پر ہزاروں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ ہے قوم کی اصلاح، قوم کا درد۔ دوسروں کے دردوں کو اپنا درد شمار کرنا یہ یقیناً ایک بڑی کامیابی اور بڑا انسان کے لیے نیکی کا موقع ہے۔ مطعم بن عدی اور حاتم طائی کے مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کے تذکرے آج بھی نیک لوگ ممبروں میں محراب پر کرتے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اچھے طور تذکرہ کیا۔ جب بدر کے قیدی آئے، آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں 70 مشرکین وہ قتل ہوئے تھے اور 70 قید ہو گئے تھے۔ ان 70 قیدیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھے ایک مرتبہ کہہ دیتا کہ 70 کے 70 چھوڑ دو تو اس کے کہنے پر چھوڑ دیتا، حالانکہ وہ کفر کی حالت میں مرا تھا۔ آپ نے کیوں فرمایا؟ یہ بخاری کی روایت ہے کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھے ان کی سفارش کرتا، اس کی سفارش پر میں 70 کے 70 چھوڑ دیتا۔ اس لیے کہ یہ دونوں مسلمان تو نہیں تھے، لیکن انسانیت کا درد رکھنے والے تھے، لوگوں کے ہمدرد، ان کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھنے والے تھے۔ آخرت میں نجات تو ایمان پر ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر ایک نیک نامی کا سبب تو بنے نا۔ چنانچہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ 8 دن ہوئی تو آپ اسی طرح اپنی روٹین وائز غار حرا کے اندر عبادت اور ریاضت اور قوم کی ہمدردی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے اور اپنی اصلی شکل میں آئے، اور آتے ہی آپ کو فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے قابل غور بات واقعہ تو تفصیلی ہے کہ بار بار آپ کو کہا کہ اقرأ پڑھیے، آپ فرماتے ہیں کہ ماں انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ سب سے پہلا وحی کا لفظ کون سا نازل ہوا ہے؟ اقرأ۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سب سے پہلا لفظ جو لے کر آئے وہ اقرأ ہے، اور اقرأ کرنا پڑھیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ علم کی قدر و قیمت اسلام کے نظر میں کتنی ہے کہ پیغمبر پر پہلا لفظ ہی وحی کا اقرأ ہے۔ لیکن اقرأ کون سا؟ آج ہم نے اسکول کالجوں کے در و دیوار پر یہ لفظ لکھا اور بارہا پڑھا دیکھا ہے۔ لفظ کو لکھا ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اس ذات کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔
کیا مانا؟ اس ذات کا تعارف حاصل کیجیے جس نے یہ کل کائنات کا نظام پیدا کیا. وہ علم حاصل کریں جس علم سے تمہارے خالق اور مالک کی پہچان ہے. یہ لکھا تو ہم نے اسکولوں کالجوں کے بے شمار دور دیواروں پر ہے، لیکن کیا وہاں تعلیم وہ ہوتی ہے جس کے اندر خالق کی پہچان ہو، یا خالق سے بیگانہ کرنے والی تعلیم ہے؟ کتنا ہم نے قرآن کا غلط مفہوم لے لیا. لکھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور تعلیم کا نظام وہاں وہ ہے جو غیر مسلم کا، نصاب وہ ہے جو غیر مسلم کا، زبان وہ ترجیح دی جاتی ہے جو غیر مسلم کی ہے، اصول قانون وہ ہیں جو اسلام سے بیگانہ کرتے ہیں. اس چیز کا انکار نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم اصلی تعلیم نہیں ہونی چاہیے. فزکس کیمسٹری الجبرے کا انکار نہیں ہے، وہ ہونی چاہیے، لیکن پوری کی پوری زندگی اسی کے گرد گزر گئے. 25 سال گزر گئے ہیں، 30 سال گزر گئے، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی، آگے کیا کچھ کیا، لیکن قرآن کا ناظرہ بھی ٹھیک نہ ہو، قرآن کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو، جو کبھی بھول کر نماز پڑھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو. اتنے افسوس کی بات ہے، جبکہ ہمارا ٹائٹل یہ بنا ہوا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سائنسدان بنا نہیں بھیجا. کائنات میں سب سے ذہین پیغمبر ہوتے ہیں، اور پیغمبروں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین. کائنات میں آپ سے زیادہ ذہین اور فطین، زیادہ علوم کو جاننے والا کائنات میں نہیں، لیکن آپ کو نہ فزکس کیمسٹری کا، نہ الجبرے کا، نہ سائنسدان، نہ کوئی جغرافیہ دان، یہ علوم نہیں. علم تک وحی. انسان کو انسان کیوں بنایا؟ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ فرق کرنے والی وہ تعلیم کیا ہے؟ اگر وہ تعلیم ہے ایک جانور اور انسان میں فرق، اگر وہ نہیں، ایک حیوان اور انسان کا کوئی فرق نہیں. جو گائے بھینس کا مقصد ہے کھانا پینا مر جانا، وہی انسان کا مقصد ہو. تو آج ہم نے بھی زندگیاں گزاری ہیں، 30 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال گزار دی. تو ہم نے وحی کی تعلیم، روح کی تعلیم، اس کے لیے کیا کچھ کیا؟ اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے کیا کیا؟ آپ کبھی بھی صبح سویرے گلی میں کھڑے ہو کر دیکھ لیں، 4 سال کے بچے، 5 سال کے بچے بھاگے جا رہے ہیں، رکشے جا رہے ہیں، ویگنیں جا رہی ہیں. اتنا ان کا اپنا بوجھ نہیں جتنی وہ کتابیں اٹھائے ہوتے. خود تو اٹھا نہیں سکتے، وہ ساتھ اس کی والدہ، اس کا والد یا ان کا کوئی اور خادم بستہ اٹھا کر جا رہا ہے کہ بچے سے بستہ نہیں اٹھایا جاتا. یہ ہے اصلی تعلیم. جسم کی خوراک کے انتظامات، اور روح کے لیے نہ اس میں فیس، نہ کوئی ٹیوشن، نہ کوئی کرایہ، نہ کچھ اور. قرائے حضرات، علماء حضرات منتیں کرتے ہیں، اسپیکروں میں اعلان کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیجو، اپنے بچوں کو بھیجو، قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجو، لیکن احساس ہی نہیں. سکول کے لیے وہاں بھیجیں گے تو قرآن پڑھانے کے لیے قاری صاحب کہیں گے ہمارے گھر میں آ کر پڑھا. سکول ٹیچر کی عزت کتنی ہے؟ اس کی اکیڈمی میں جانا ہے 5000، اور قاری صاحب کو مہینے بعد اس نے گھر جا کے پڑھانا ہے 2000.
شادی غمی آ جائے اکیڈمی سے چھٹی نہیں کیا، شادیاں چھوڑ دیتے ہیں، غمیاں چھوڑ دیتے ہیں، شادیاں آگے پیچھے کروا دیں گے، لیکن قرآن کے لیے شادی ابھی 15 دن بعد ہونے سے پہلے چھٹیاں، قاری صاحب جاتے ہیں جی بہن تھی، ہاں جی بچہ نانکیاں تے گیا جی دادکیاں تے گیا ہے، مجھے طبیعت خراب ہے، یہ اہمیت تو پھر ہی ہے نا۔ لیکن دوسری تعلیم کے لیے نہ کہ بخار ہے، نہ کہ شادی ہے، نہ کہ کمی ہے۔ یہ کہنے کی بات ہے کہ دین داروں کی، نمازیوں کی، صف اول کے نمازی ہیں، صوم و صلات کے پابندی ان کی بات ہے، جن کا مسجد سے تعلق نہیں ان کو ویسے چھوڑے نا، نہیں آتا اپنے اپنے گھر دیکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یہ سبق ہمیں ملا کہ سب سے اہم تعلیم کہ وہ ہے جس تعلیم کے ساتھ خالق کی، مالک کی، کائنات کا نظام چلانے والی ذات کا تعارف ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعارف کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کے اسماء کون سی ہیں، اس کی صفات کون سی ہیں۔ عقیدہ توحید کا رٹا تو اہل حدیثوں نے بڑا لگایا ہوا ہے، ہم توحید پرست، ہم توحید کو جاننے والے، لیکن توحید کا معنی پوچھ کر دیکھ لو، اللہ کے اسماء و صفات پوچھ کر دیکھ لو، ان صفات کا معنی کیا ہے ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ بس جو سنی سنائی باتیں ہیں دادی میں نے سکھلائی وہی ہے۔ میرے بھائی اس طرح تبدیلیاں نہیں آتی ہیں۔ چنانچہ کیونکہ یہ وحی پہلی تھی اور اللہ کا کلام قرآن بڑی ثقیل چیز ہے۔ قرآن فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بڑی بھاری چیز نازل کرنے والے ہیں۔ ایک معنوی طور پر یہ اللہ کے کلام وزنی ہے، ایک حصی طور پر بھی۔ صحیح بخاری کے روایت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی، آپ پر وحی نازل ہوئی، اتنا بوجھ میری ران پر پڑا کہ قریب تک میری ران چورا چورا ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ اس طرح بخاری کی روایت جب وحی نازل ہوتی آپ کو پسینہ آ جاتا، سردی کے موسم کا بھی پسینہ آ جاتا۔ سکل ہے، ایک سکیل چیز، اونٹنی پر آپ سوار ہوتے تو اونٹے زمین پر بیٹھ جاتے۔ ایک تو اللہ کی کلام اس کی حیثیت اور بڑی وزنی چیز ہے، لیکن آج ہمیں کیا پتا، ہم نے اس کو سوچا ہو سمجھا ہو، ہم نے تو قرآن رکھا ہے صرف قسم کھانے کے لیے یا مردوں کو بخشوانے کے لیے یا زیادہ سے زیادہ گھر کے اندر دکان کے اندر برکت کے لیے۔ اگر صبح جو ہم پڑھتے ہیں نا 2 رکوع 3 رکوع پڑھتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، کسی کا مقصد یہ ہے کہ آج میں نے عدالت میں پیش ہونا ہے، کیس ہے، تو میں سورہ یاسین کا ایک رکوع پڑھ جاؤں، جا کے پھونک ماروں گا تو جاتے ڈھیر ہو جائے۔ کوئی کسی کا ذہن ہے کہ آج میں فلاں سورہ واقعہ پڑھ کر جاتا ہوں، دکان پر بیٹھوں گا تو شان 20,000 لے کے آؤں، کیونکہ سورہ واقعہ پڑھے تو بڑا رزق آتا ہے۔ کوئی اپنے کسی گھر کے اندر بڑا سایہ ہے، فلاں سورت پڑھے تو سایہ ختم ہو جائے گا، بچہ بیمار فلاں، مقصد دنیا ہی دنیا، خواہ وہ بچے کی تکلیف دور کرنی ہے، بیوی کی اپنی، دکان کا سودا چلانا ہے، یا کیس سے بچنا یا دشمن اس کے بعد سے بچنا، مقصد سے دنیا ہی دنیا۔ اس لیے کون پڑھے؟ یہ اللہ کی کلام ہے، ہمارے لیے رشد و ہدایت کا یہ منبع ہے۔ میں اس لیے پڑھوں کہ اللہ کی کلام ہے، مجھے میری رہنمائی کرے گی کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ مجھے بتلائے گی کہ حلال کیا ہے حرام۔ اس لیے اس مقصد کے لیے کون پڑھتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ۔
جب اس مقصد کے لیے ہمیں پڑھنا ہی نہیں تو رہنمائی ہماری کیا کرے؟ یہ وحی کا آغاز تھا، جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے. جبریل علیہ السلام 600 پاروں کا اور آن واحد کے اندر آسمان سے زمین پر پہنچ جاتی آن واحد میں. تو اپنی اصلی شکل میں اب کتنا ان کا جسم ہوگا، جتنا قد کاٹ ہوگا، یہ کیفیت دے کر آپ پر گھبراہٹ جو فطرتی طور پر انسان پر گھبراہٹ ہوتی ہے وہ طاری ہوگی. آپ پریشانی کے حق میں جلدی جلدی واپس گھر میں آئے، آ کر اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنایا. آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا. میں اپنی پہلی روٹین کے مطابق اپنی عبادت ریاضت میں بیٹھا ہوا تھا. ایسے ایک بڑی شخصیت جس نے زمین و آسمان پر رکھا تھا وہ مجھے نظر آئے، ایسا ایسا قریب آئے. فتح جیسا سورہ نجم کے ابتدا میں بیان کیا، حتیٰ کہ وہ بالکل قریب آئے. انہوں نے لفظ اقرا کہا. میں نے کہا ماں نے بیکاری، تو انہوں نے مجھے پکڑ کر دبا دیا تاکہ میں مانوس ہو جاؤں. پھر یہ آیتیں مجھے پڑھائی کو چلا دیا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنا خوف اور آپ کانپ رہے تھے. زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی زیرت، بڑی سمجھدار اور انتہائی پاک باز اور پاکیزہ اخلاق اور کردار والی خاتون تھی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی و تشفی دی. ایسی تسلی و تشفی دی کہ آپ کے تمام پریشانیاں، تمام گھبراہٹیں ختم ہو گئی. یہ نیک عورت ہے، اچھی سمجھدار عورت ہے اور بیوی کی علامات. یقیناً بیوی انسان کی رفیقہ حیات ہوتی ہے. بڑے بڑے غم اور پریشانیاں وہ ختم کر دیتی ہے، لیکن اگر وہ سمجھدار ہوتا کرنا لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، بڑے بڑے نقصان ہو گئے، لیکن بیوی اگر ہمدرد ہے تو اس کے تمام غم ختم کرنے کے لیے وہ کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے. اگر نہیں تو چیتے جاتے انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. بیمار ہوا آدمی، گھر میں آج مجھے بخار ہے، بس اب بیوی نے اپنی ڈاکٹری اور اپنے طب شروع کر دی. تیری اکھاں پیلیاں ہوئی پہ تو من طرح یقان ہو گیا. او میری تائی کا پتر بھی اسی طرح سی، انہوں بھی اتنا ہی ہوا تو تیسرے دن بعد فوت ہو گیا. مینوں تو لگتا کہ تینوں ڈینگی کوئی تین مچھر لڑیا تین سنا. تو جیتے جاتے انسان کو ایسا تاثر پیش کرنا، وہ کہتا کہ بس تیرے تائے کا بیٹا گیا تو نمبر میرا ہی. عورتیں جو نا ہمسائی آ گئی، لے ہمارے فلاں کو بھی ایسے بخار ہوا ہے. یہ آج کل بخار کا یہ بڑا چلا ہوا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس نے اتنے لاکھوں روپے لگائے وہ بھی مر گیا. ایک دوسری آ گئی، ہر ایک نے ایسا تبصرہ کرنا ہے. وہ کہتا کہ اے میرا زندگی کا آخری دن، نفسیاتی مریض بنا لیتی. ہمارے جسمانی مریض کام میں نفسیاتی زیادہ ہے، کیونکہ مشہور ہے نا پاکستان کا ہر ایک ہی ڈاکٹر کا ہر ایک مفتی ہے. کسی نے پوچھ کر دیکھ رہے ہیں، اس نے آپ کو کسی ڈاکٹر کی رہنمائی نہیں کرنی، اس نے اپنا ایک ٹوٹکا بتلا دینا ہے. کوئی دیسی بتلائے گا، کوئی ولایتی بتلائے گا. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پیارے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ جیسے انسان کو اللہ کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. وجہ 5 خوبیاں آپ کے بیان کی ہیں. حالانکہ نبوت کا ابھی ملی نا، آج پہلا دن تھا نبوت کا، لیکن یہ خوبیاں کون سی تھی
جو آپ کی پوری زندگی کی. جس انسان کا دیکھیں خوبیاں اور اوصاف حمیدہ ہوں وہ کبھی پریشان ہو سکتا ہے. اللہ کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا. پہلی خوبی انک لتصل الرحم، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3، تیسری حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 403. انک لتصل الرحم، پہلا وصف آپ رشتے داری کو ملاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتے ہیں، روٹھے ہوئے کو بناتے ہیں. بڑی عظیم خوبی پہلے نمبر پر بیان کی. میرے بھائی یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، یہ کہ صرف دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہ دین کا معاملہ تو جنت تک پہنچانے والا سلسلہ ہے. آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، صحیح بخاری کی روایت، کہ رشتے داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت قاطع، رشتے داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور آپ نمازی بھی دیکھ رہے ہیں، حاجی بھی دیکھ رہے ہیں، کتنوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے. رشتے داری کو جوڑنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو ہماری شادی پر آ گیا ہم اس کے چلے گئے، جو ہماری فوتگی پر آ گیا ہم اس کے چلے گئے. یہ رشتے داری جوڑنا نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ تو بدلہ دیا جا رہا ہے. وہ تمہارے آگے تم اس کے چلے گئے. رشتے داری جوڑنے جس کو کہتے ہیں، جو تم سے توڑے اس سے جوڑ دے. جو تمہاری شادی پر نہیں آیا، اس نے نہیں بلایا، پھر بھی جاؤ. جو تمہاری فوتگی پر غمی پر نہیں آیا تو تم جاؤ. اس کو کہتے ہیں رشتے داری کو جوڑنا، ملانا. انک لتصل الرحم، آپ صرف خود اپنی ذات کے ساتھ نہیں، پورے مکہ کے اندر کہیں بھی آپ کو پتہ چل جائے فلاں دو فردوں کا آپس میں اختلاف ہے، خامد بیوی کا ہے، والدین اولاد کا ہے، رشتہ دار ہمسایوں کا ہے، آپ فوراً پہنچ کر ان کی صلح و صفائی کراتے ہیں، ان کے رشتے ان کے تعلقات بحال کراتے ہیں. اس خوبی والے کو بھی اللہ چھوڑے گا؟ جو اللہ کے مخلوق کو جوڑے تو خالق اس کو اپنے سے توڑ کر رکھ دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مخلوق کو جوڑتا ہے اللہ اس کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے. دوسرا وصف کیا بیان کیا؟ دوسرا وصف یہ کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. بوجھ اٹھانے کا مطلب معاشرے کے کمزور، یتیم، بیوہ، بے سہارا، جو زمانے کی لپیٹ میں آج کل کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کا سہارا بنتے، بے سہاروں کا سہارا، جن کو تمام دروں سے دھکا دے دیا جائے آپ اس کو سنبھالتے ہیں. تو جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنی شفقت کرنے والا ہو، اللہ اس کو پھر بے یار و مددگار چھوڑے گا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تیسرا وصف تکسب المعدوم، جن کے ذرائع آمدن ختم ہو گئے، رزق کے جن کے دروازے بند ہو گئے، جن کا کوئی کمانے والا سہارا نہیں، آپ ان کو کما کر دیتے ہیں، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں. میرے بھائی یہ بات کا دن بڑی آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے. کبھی فروٹ کا شاپر لائے ہوں تو گھر میں جانے کے بجائے ہمسایوں کو بھیج کر تو دیکھو. نہیں کر سکتے. کوئی بہت کرے گا تو جو کہ ریڑھی والے نے گلا سڑا ڈال دیا ہے، کچا پلا ڈال دیا ہے، چلو ہمسایوں کا ڈو، یا بچا کچا ہے، 2-3 بچے کھاتے رہے، اب کوئی نہیں کھاتا، چلو ہمسایوں کے بچے دے. یہ نہیں ملے گی. تو کبھی ایسے کر کے دیکھو، جتنا آپ گھر میں لے کر آئے اتنا ہمسایوں کو بھی بھیجو. ہمسایہ آپ سے بولتا ہے نہیں بولتا، آپ سے دشمنی ہے، واللہ آپ 1 دن 2 دن اتنا ہی کریں. کوئی فروٹ لائیں، کوئی اچھی چیز پکائیں تو ان کے گھر پہ نتیجہ دیکھ لیں، نتیجہ اس کا دیکھ لیں. سالوں کی جو آپ کی دشمنی اور عداوت ہے خود ختم ہو جائے.
اتنا بے ضمیر کوئی بھی ہوتا کہ آپ اس کو نکلے آپ کو سلام دیں، اس کا حال پوچھیں، وہ ٹیڑھے منہ سے بولے، جو مرضی کرے، دوسری بار بول ملا ہے، کوئی ان کو ان کے گھر کو چیز بول دیں، اتنا مردہ ضمیر کسی کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات آئے کہاں سے؟ ہم نے تو یہ سیکھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو ایک بار منہ موڑے گا تو چار بار موڑ کے جانا، کوئی مجھ سے ایک برش دور ہوگا تو میں 4 کروں دور ہوں۔ ایسے نہیں نظام چلتے۔ وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ، آپ کما کر دیتے ہیں۔ چوتھی خوبی کیا بیان کی؟ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، مہمانوں کی مہمان بازی، بڑا عظیم وصف ہے مہمان کی مہمان بازی کرنا۔ کون مہمان؟ کہ چودھری آ گیا ہے، ایم پی اے ایم ایل اے آ گیا، اس کو چائے پلانا، رشتہ دار آ گیا ہے، اس کو کھانا اچھا کھلا دینا؟ نہیں، جو آپ کو جانتا ہی نہیں ہے۔ مسجد میں بھی آ گیا ہے کہ میں مسافر ہوں، اب دے نا روٹی، پتہ لگے گا۔ آپ آتے مسجد میں چلائے نہیں نہ دینا۔ اصول ہے کہ مسجد لے کے لایا تھا، کہ کوئی مسافر رات نہیں گزار سکتا۔ کہ اللہ کے بندوں اگر مسجد کا اتنا ہی ڈر ہے تو آپ اس کو حجرے میں ہی کم کو جگہ دیں۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہ ہمارا مسجدوں کا نظام ہے۔ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ سب کچھ مسجد میں، حتیٰ کہ جہاد کی ٹریننگ بھی مسجد میں، عدالت بھی مسجد، مدرسہ بھی مسجد، ہر طرح کے معاملات مسجد میں طے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے مسجد کو سمجھا کہ نماز پڑھیں اور تالا لگا دیں، تو 15 منٹ لیٹ آئے اس بیچارے کو نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں۔ واش روم میں تالا، اللہ کے بندوں کی غریب آدمی کو بیری والا واش روم استعمال کرے گا تو کیا تیرا کیسے جائے گا؟ تو جو ساتھ والے کوٹھیوں والے انہوں نے تھوڑا آپ کے مسجد کے واش روم استعمال کرتے ہیں، کون کرے گا؟ کوئی غریب آدمی، کوئی پردیسی آدمی، کوئی بے سہارا جس کے گھر میں انتظام نہیں۔ لیکن ہم نے وہ دروازے بند کیے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری مسجد کا نظام، یہ مسجد کا نظام کیا تو باقی نظام تو ہمارے دیکھ کے لینا، باقی رفائی کام وہ ہمارے کیا ہوں گے۔ بتقر الضیف، جو آپ جس کو آپ جان پہچان نہیں، یا آپ اس رشتے دار کے پاس گئے تھے، اس بیچارے نے چائے نہیں پوچھی، پانی نہیں پوچھا، وہ اس کی قسمت، ممکن ہے مجبور ہو، ممکن ہے کہ وجہ ہو، لیکن ہمارا موڈ بنا ہوتا ہے اگر یہ آ گیا تو بھوکا پانی نہیں پیا۔ اگر اس نے چائے پوچھی تو ہم بھی پوچھ لیں گے، اس نے کھانا کھلایا تو ہم بھی کھلا دیں گے، نہیں ہے کوئی ٹرکاوا، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ کون سی نیکی کی؟ تقریر ہے۔ 5ویں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے کام میں، سچ کے کام میں، نیکی کے کام میں کرتے ہوئے کسی کو تکلیف پہنچے اس کا پورا تعامل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کبھی سچ کا ساتھ تو دو، کبھی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھو۔ گلی محلے کا چودھری اس پر ظلم کر رہا ہے تو ہم نے رشتے داری کو، اس کی چودھر حق کو سلام کرنا ہے۔ کبھی مظلوم کا ساتھ بھی دو، تھانے کچہری میں جانا پڑے تو مظلوم کی گواہی دو کہ میرے سامنے اس نے ظلم کیا، لیکن کرے کون؟ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یہ 5 خوبیاں بیان کی ہے۔ نبوت سے پہلے کی آپ کی خوبی ہے، نبوت تو آج ملی ہے، اور یہ آپ کی زندگی کا انداز، اس کا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پورا خلاصہ بیان کر رہی ہے۔ میرے بھائی، یہ ہے نبی کی سیرت، یہ ہے اپنانے والی چیزیں، یہ ہے جنت میں پہنچانے والی چیزیں۔ اکیلی نمازیں کافی نہیں ہیں، الٹا سیدھا سجدہ دیا اور کہہ دیا کہ جنت ہمارا شدت سے انتظار کر رہی ہے، روح بعد میں نکلیں گے، پہلے چھلانگ لگا کے جنت میں چلے جائیں، اتنی آسان نہیں ہے۔ جنت کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی،
لوگوں کا غمخوار بننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس انداز میں سیرت کو سمجھنے کی پھر اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.